اس دوستیوں نے اور اس ماحول نے مجھے کوئی غلط راستہ اپنانے نہیں دیا۔ وہ قومی انقلاب جو لاتی ہیں وہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ کن کن حالات میں ہم زندہ رہے اور رہ رہے ہیں، اس پہ جو کچھ گزرتی ہے وہی میں پینٹ کرتا ہوں، وہی میں لکھتا ہوں، وہی میں اسٹیج شوز میں بولتا ہوں۔ لائٹ، کیمرہ، ریکارڈ، ایکشن۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رمیز راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہے، میں سمجھتا ہوں میں اس قابل نہیں کہ ان کی تعریف کر سکوں۔ پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز اور پاکستان کا بہت بڑا نام، جن شخصیت کا پاکستان ٹیلی ویژن تعریف کرتا ہو، پاکستان آرٹس کرے، واقعی میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کی بے چینی کو نہ بڑھاتے ہوئے بلا تاخیر آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے مہمان، لیوڈ لیجنڈ جناب انور مقصود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ میں سمجھا آپ ماہرہ خان کو بلا رہے ہیں۔ سر کیسے مزاج ہے آپ؟ جی شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نہیں، سر میں بتا نہیں سکتا کہ میری کتنی بڑی خواہش تھی میں آج آپ سے ملا ہوں، اور بچپن سے میری خواہش رہی ہے میں آپ سے ملا ہوں۔ بہت بڑا، آپ کے لاکھوں کروڑوں فین ہیں اور آپ نے ہزاروں جگہ آپ نے انٹرویو دیے۔ آج میں مجھ جیسے ناچیز کو صحیح معنوں میں میرا ایک فین ہے جو آج میری انٹرویو کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی سر۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں، تاکہ جس طرح آپ کی کامیاب زندگی ہے میں بھی اسی نقش قدم پہ چل کر۔ سر آپ مجسمہ ساز بھی ہے، موسیقار بھی ہے، آرٹسٹ بھی ہے، مصور بھی ہے اور مصنف بھی ہے۔ ہم حیران ہیں، میں بذات خود حیران ہوں کہ ایک شخصیت میں اتنی ساری خداداد صلاحیت کیسی پائی جاتی ہے۔ اس راز سے پردہ اٹھائیں۔ جب ایک راستے پہ وہ کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا چنتا ہے، اس پہ کامیاب نہیں ہوتا تیسرا چنتا ہے، اس پہ کامیاب نہیں ہوتا تو چوتھا چنتا ہے۔ میں ابھی راستے ہی معلوم کر رہا ہوں کہ میں کس راستے میں منزل تک پہنچوں۔ اچھا، پھر بھی سر آپ ہر کام کر لیتے ہیں، کوئی ایسے آئیڈیاز، اتنے سارے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں کیسے آ جاتے ہیں؟ بیٹا یہ سب کچھ ہوتا ہے جو میں اطراف ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ محسوس کر لیں گے کہ ہمارے اطراف کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے جو ذہن ہے، اس پہ جو کچھ گزرتی ہے وہی میں پینٹ کرتا ہوں، وہی میں لکھتا ہوں، وہی میں اسٹیج شوز میں بولتا ہوں۔ جس دن یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو سارے کام چھوڑ دوں گا اور میں بیٹھا ہوں۔ سر آپ سے ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو نئی جنریشن ہے وہ اسمارٹ فون آگے اور پڑھنے لکھنے کی طرف زیادہ کم ہو گئی ہے، اردو بھی لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا لوگوں کی اردو کب اچھی تھی؟ اور یہ جو اسمارٹ فون ہے بچوں کے پاس، جی سر۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک طریقے سے یہ نعمت ہے اور اس کی زیادتی عذاب بن جاتی ہے۔ بہت سے بچے جو کچھ یہاں لائبریریز نہیں ہیں، جی کتابیں نہیں ہیں، یہاں شوق نہیں ہے کسی کو۔ اس ملک کی آبادی 70% ان پڑھی نہیں پڑھے، تو وہاں آپ یہ سیل فون جو ہے ان کو وہ ساری کتابیں ہر چیز مہیا کر دیتا ہے، بیٹھ کے یہ نقل کر لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں۔ اور جہاں تک نوجوان نسل ہے یہی سنبھالے گی اس ملک کو، آپ اس کو لکھ لیں۔ یہ آپ لوگ جو ہے یہی اب اس ملک کے ستون بنیں گے، کیونکہ سارے بزرگ، ہمارے بزرگ، ہم لوگ، ہم سب بے غیرت ہیں۔ ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے، ہم نے مار دھاڑ نہیں کی، ہم انقلاب نہیں لیا ہے۔ وہ قومی انقلاب جو لاتی ہیں وہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ کن کن حالات میں ہم زندہ رہے اور رہ رہے ہیں، یہ نوجوان نسل نہیں رہے گی۔ یہ مشین جو ہے اس سے بہت کچھ سیکھ رہی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔
سر ضیاء محی الدین صاحب سے اسٹارٹ کرے تو 50-50، آنگن ٹیڑھا، تلاش اور لو اسٹار، اتنے سارے آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو پروگرام دیے. آپ کے خیال میں آپ نے اب تک سب سے بیسٹ اسکرپٹ جو آپ سمجھتے ہو کون سا رہا ہے؟ وہ میں نے دیا ہی نہیں. اچھا جب ٹیلی ویژن چینل ٹھیک ہوں گے، پی ٹی وی ٹھیک ہوگا، اچھا پاکستان ٹھیک ہوگا، جب میں وہ سب سے اچھا اسکرپٹ میرا جب دوں گا. اچھا سر. سر ایک اسپیشل پرسن کے لیے اگر میں اپنی بات کروں تو جیسے معذور افراد اگر آگے بڑھنا چاہو، آپ کو پتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں سر، میں نے بھی زندگی میں بہت ڈھکے کھائے، بہت تکلیفیں کھائی ہیں اور میں ابھی بھی تکلیفیں کھا رہا ہوں. میں آپ جیسے کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں اور ایسی کون سی رائے جب مشکل آئے تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھوں؟ جو کچھ آپ پہ گزری ہے، جو کچھ آپ پہ بیتی ہے، اس کا اظہار مت کریں کسی سے اور اپنے کام سے کام رکھیں. یہاں جو ہے بعض کاموں میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جی بالکل سر. مگر پھر اللہ زندہ رکھتا ہے ان کو کہ میں نے تمہیں جب پیدا کیا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، جو آپ کر رہے ہیں اور بڑی تمیز سے کر رہے ہیں. آپ نے کوٹ کے بٹن لگا دیے تھینک یو سر. انٹرویو سے پہلے. اور اگر جینا ہے آپ کو جی سر. تو پھر کچھ نہ کچھ کرتے رہیے. میر کا شعر ہے، کوئی بیکار یوں رہے کب تک، میں بھی اب ایک کام کرتا ہوں. میر صاحب نے لکھا. اور آپ ماشاءاللہ بات چیت کر رہے ہیں، لکھ کے لائے ہیں، اتنی دور آئے آپ میرے گھر تک آئے، ورنہ میں آپ کی طرف آ جاتا انٹرویو کرنے کے لیے. کوئی بات نہیں. سر یہ آپ کی محبت ہے. سر آپ نے جینے سے نام لیا تو سر ہر انسان کے زندگی میں ایک استاد ہوتا ہے جو اہم کردار کرتے ہیں. میری زندگی میں ایک استاد ہے، یقیناً آپ کی زندگی میں بھی ایسے استاد ہے کہ مجھے بھی جنہوں نے جینا سکھایا اور آپ تک جو پہنچا ہوں آج یہاں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی آپ نے سب باتیں صحیح کی، ایک بات غلط کی. میری زندگی میں استاد نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو، میری زندگی میں ایک استانی ہے. استانی. ہاں، اچھا جس نے مجھے جینا سکھایا. آپ کو استاد نے نہیں سکھایا. اچھا. جی. اب میں نے جو سیکھا ہے لکھنا پڑھنا، میرے استاد تھے خواجہ معین الدین، جی جن کا مرزا غالب بندر روڈ پہ تعلیمی بالغان وغیرہ لکھتے تھے. یہ اسکول کے ٹیچر تھے میرے. پھر نصر اللہ خان صاحب میرے ساتھ کام کرتے تھے، کالم لکھنا میں نے سیکھا. پھر انتظار حسین صاحب، یوسفی صاحب، ابن انشا، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. اور گھر میں بڑا تعلیمی ماحول تھا. فاطمہ سریا بجیا سنجیدہ لکھتی تھی، زہرا نگاہ شاعری کرتی تھی، سارا آپا بی بی سی اور وائس آف امریکہ میں براڈ کاسٹر تھی، سائنس میگزین کرتی تھی. تو میں تھا، میں نے مزاح کی طرف چلا گیا کہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھوں گا. بہت پریشان تھے. پھر تصویریں بناتا تھا. سعد خیل صاحب، شاکر صاحب گھر آتے تھے. تو اس دوستیوں نے اور اس ماحول نے مجھے کوئی غلط راستہ اپنانے نہیں دیا. جی سر. اگر میں غلط راستہ چنتا تو آج بہت کچھ میرے پاس ہوتا. اگر میں ایمانداری سے اپنا کام کرتا رہا، بس کسی کو دکھ نہ پہنچے، یہ خیال رکھیے گا. سچ بولیں. جی سر. اور اگر آپ سچ بولتے ہیں تو بڑی سے بڑی دیوار خود ہٹ جائے گی آپ کے سامنے سے اور آپ کو راستہ دے گی. سچ کا یہ کمال ہے. سچ بولتے رہیں، خوش رہیں. سر میرے خواب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مجھ جیسے اسپیشل پرسن ہیں ان کو بھی جینے کی جستجو سکھا سکوں. بالکل. پہلے تو آپ یہ کریں کہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جتنے افراد معذور ہیں نہیں ان کو پہلے معذور کر دیں. اور جب آپ نے ان کو معذور کر دیا تو آپ سب سے اچھے انسان.
بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. آپ آخر میں کچھ ایسے گولڈن الفاظ جو میرے لیے جو ساری زندگی میں اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گی میرے پروگرام کے حوالے سے. آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں. بعضی چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زندہ رہیے، اسی طرح مسکراتے رہیے، جی سر. اور جتنا وقت آپ صرف کرتے ہیں بال بنانے میں، اس پہ پڑھنے پہ کیجیے. پڑھیے. جی سر. اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو مجھ جیسے لوگوں کا انٹرویو وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کتابیں پڑھتے رہیے اور دیکھیے کہ لوگ کن کن حالات میں زندہ رہے، مگر انہوں نے کبھی ان باتوں کا، ان تکلیفوں کا ذکر نہیں کیا. خود ہی جھیلتے تھے اور خود ہی ان کو ختم کرتے تھے. یہاں کسی سے یہ امید رکھنا کہ یہ ساتھ دے گا، یہاں اس قسم کے لوگ نہیں رہتے. بالکل سر. آپ کو اکیلے ہی اپنی زندگی گزارنا پڑے گی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے. آپ ایمانداری سے کام کرتے رہیں. جب آپ کے گھر کی کھڑکی کھلے گی، چاہے ہوا سے کھلے، اس میں چراغ روشن نظر آئے گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو. جیتے رہیے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.